بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہیں گے، اور اب اس وقت بات کریں گے جو سانحہ کاہنہ کے حوالے سے جو کہ لاہور کے نوائی علاقے میں پیش آیا، اور افسوسناک واقعے میں 14 بچے جہاں بحق ہوئے، اور اس میں گورنمنٹ کا موقف ہے کہ جو غیر قانونی ٹیوشن سینٹر چلائے گا اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ یقیناً حصول تعلیم اس وقت مہنگے ترین کاموں میں سے ہو گیا ہے، اور اگر کوئی پیرنٹ افورڈنگ ہو تو یقیناً بڑی اکیڈمی یا بڑے اسکول میں پڑھائیں، لیکن فکر کا لمحہ یہ ہے کہ ہم سکولنگ تو کروا رہے ہیں، بھلے اس کا سرکاری ہو یا پرائیویٹ، لیکن ٹیوشن ہمیں دینی پڑتی ہے کیونکہ اسکول کے جو معیارات ہیں ان کو پرکھا نہیں جاتا۔ موصوف وزیر تعلیم یہ تو کہہ کے سائڈ پہ ہو گئے کہ یہ غیر رجسٹر تھا، لیکن جو رجسٹر اسکول ہیں بھلے وہ سرکاری ہو یا غیر سرکاری ہو، وہاں پہ معیار تعلیم کے بارے میں بھی تو بات ہونی چاہیے کہ آخر 6-8 گھنٹے اسکول میں بچہ پڑھ کے آیا ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے ٹیوشن کی۔ یہ اس واقعے کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں، جو آفٹر میتھ ہے اس جو سانحے کا، اس پہ بات کریں گے۔ اور آج جو تازہ ترین واقعہ ہوا ہے، ابھی تیسری منزل کی دیوار گری ہے باغبان پورہ لاہور میں، وہاں پہ بھی ایک بچہ جو ہے جہاں بحق ہو گیا۔ یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں، کیا تفصیلات ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف لاہور زہیب کاظمی صاحب، خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ اچھا کاظمی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو یہ کہہ دینا کافی ہے کہ غیر رجسٹرڈ تھا تو ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور ٹھیک ہے بچے فوت ہو گئے کمپنسیشن دیں گے اور اگلی نیوز آ جائے گی پھر ہم اس پہ لگ پڑیں گے، تو یہ کیا رویہ ٹھیک ہے گورنمنٹ کا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات کہ چیک اینڈ بیلنس ہمارے لاہور شہر میں، اور لاہور کے علاوہ جو جو گردونواح کے شہر ہیں، تقریباً تمام شہروں میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں گلی محلوں میں ٹیوشن سینٹر جو ہیں ان کا قیام جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، لوگ گھروں میں بنے ہوئے ہیں، کوئی پراپر بلڈنگز بھی مختص نہیں کی گئیں، اور خاص طور پہ زیادہ تر ٹیوشن سینٹرز جو ہیں وہ پرائیویٹ، وہ گھروں کے اندر ہی جو ہے وہ قائم کیے گئے ہیں، جن کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ اچھا، یہ ذمہ داری ویسے ایک طرح سے والدین پر بھی جو ہے وہ آتی ہے کہ اگر اپنے بچے کو وہ بھیج رہے ہیں تو جب بچہ اسکول میں بھی داخل کروایا جاتا ہے تو اس کی عمارت، اس کی بلڈنگ، اس کے معیار جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ عبد الرحمان صاحب یہ آپ بتائیے گا کہ یہ جو اسکول کا حادثہ پہلے بھی ہوا جس میں 14 قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، آج ایک پھر حادثہ ہوا، لیکن گورنمنٹ پر ضد ہے، خاص طور پر پنجاب گورنمنٹ کی، نہیں ہم نے سارا کام جو ہے وہ پیرا سے کروانا ہے، تو پھر اسکول انسپیکشن بھی پیرا سے کروا لیں، ذخیرہ اندوزی بھی، قبضے چھڑوانے بھی، مطلب دودھ دہی کی پرائس بھی، مطلب ہر چیز پیرا سے کروا لیں اگر اور کسی نے نہیں کرنا تو۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر جو جینوئن ڈیموکریسیز ہوتی ہیں وہ رسپانسبلٹی ایکسپٹ کرتی ہیں، اور اس قسم کے واقعات پر حکومتیں ریزائن کرتی ہیں، رسپانسبلٹی کو فکس کیا جاتا ہے۔ یہ ملبہ ڈالنا والدین کے اوپر، ملبہ ڈالنا غیر قانونی کام کرنے والوں پر، اور سرکار کو کلین چٹ دے دینا، انفورسر کو کلین چٹ دے دینا، یہ دونوں سے مٹی جھاڑنے کے مترادف ہے۔ آپ پیرا کے ذریعے ملک نہیں چلا سکتے، ملک کو چلانے کے لیے آپ کو ایک میکنزم ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، رسپانسبلٹی لینی پڑتی ہے۔ یہ آپ سارا ملبہ ڈال دیا ٹیوشن سینٹر چلانے والوں کے اوپر، سارا ملبہ ڈال دیا کہ وہ ٹھیکیدار جو چھت کی فلنگ کر رہا تھا وہ رسپانسبل ہو گیا، لیکن وہ لوگ جو تنخواہیں لے رہے ہیں سالہ سال سے، جن کا کام یہ ہے کہ وہ بلڈنگ انسپیکٹرز جو گلیوں میں جائیں، محلوں میں جائیں، ہو یہ رہا ہے کہ جو بلڈنگ انسپیکٹرز ہیں یہ مبینہ طور پر لوگوں سے رشوتیں وصول کرتے ہیں، لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں جب ان کو لفافے ملتے ہیں۔ اور یہ لفافے صرف انسپیکٹرز کی حد تک نہیں ہیں، یہ اوپر تک یہ سلسلہ چلتا ہے، یہ نظام ایک دن کے اندر بگڑا نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ آپ نے سیکھا کیا ہے، آپ سیکھنا نہیں چاہتے حادثات سے۔ یہ سانحہ یہ سب کا ہے مگر مانتا نہیں کوئی، بات یہ ہے۔ اب یہاں پر آپ ایک سیکوینس میں آ جائیں گے، ٹیوشن سینٹرز کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں، پاکستان کے تمام بڑے سکولز جو اپنی فرنچائزز دیتے ہیں، آپ اٹک سے لے کے رہینگر خان تک جا کر دیکھ لیں، ان کی بلڈنگ انفراسٹرکچر کو دیکھ لیجئے، ان کے سائز کو دیکھ لیجئے، پلے گراؤنڈز موجود نہیں ہیں، اور جس طرح پلازوں کے اندر یہ ٹیوشن سینٹرز کام کر رہے ہیں، آپ تو پھر پورے تعلیمی نظام کو ڈسکس کریں گے تو ٹیوشن کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اچھا، یہی سوال کا پہلا ایسا بھی یہی تھا کہ آخر 6-8 گھنٹے بچہ اسکول میں رہتا ہے، کیا وہ تدریس کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس کو پھر برڈنائز کر کے اکیڈمی زبردستی بھیجا جاتا ہے؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟
علی صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے اس ملک کے اندر مارکس اورینٹڈ ایجوکیشن سسٹم انٹروڈیوس کروایا ہے جہاں پر آپ انسان پیدا نہیں کر رہے, آپ رپورٹ پیدا کر رہے ہیں. وہ A+ اور A گریڈ کی جو جنگ ہے, وہ جو 90+ مارکس کی جو جنگ ہے, اس جنگ میں آپ اس بچے کا بچپن بھی چھینتے ہیں, اور تعلیم کے نام پر جو فراڈ ہو رہا ہے اس ملک میں کہ نفسیاتی مریض آپ پیدا کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں کہ قانونی ٹیوشن سینٹر اور غیر قانونی ٹیوشن سینٹر, اور بھائی جس ملک میں 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہوں, جس ملک میں 1.25 کروڑ بچے جبری مشقت کرنے پر مجبور ہوں, اس ملک میں آپ یہ بحث کریں گے؟ یہ سرکار, پہلے سرکار کو شرم آنی چاہیے. یہ سرکار پہلے لوگوں کو تعلیم دینے کے قابل تو ہو, پھر یہ پرائیویٹ سیکٹر آیا کیوں ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر آنے کی وجہ یہ ہے کہ سرکار اپنا کام نہیں کر رہی. یہاں صحت خریدنی پڑتی ہے, یہاں تعلیم خریدنی پڑتی ہے. ہسپتال چلانا, ہم نے تو صرف ریگولیشن کرنی ہے, وہ تو انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے. سر ریگولیشن بھی نہیں نہ کر رہے, یہاں ریگولیٹر بھی تو ابیوز آف اتھارٹی کر رہے ہیں نا. آپ رشوت دیں, کون سا کام ہے جو آپ نہیں کر سکتے؟ آپ تیسری کیا آپ چوتھی منزل ڈال سکتے ہیں؟ یہ جو اتنی بڑی عمارتیں بنتی ہیں, یہ جو پلازے بنتے ہیں جس کے اندر کوئی سیف گارڈ نہیں ہوتا, کوئی سیڑھیاں اترنے کے راستے نہیں ہوتے, اور جب فیکٹریوں کو آگ لگتی ہے, پلازوں کو, شاپنگ مالز جلتے ہیں, تو پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی اس میں سیفٹی وال نہیں تھے, اس میں یہ نہیں تھا, اس میں وہ نہیں. اور بھائی یہ کس نے لے کر آنی ہے, کس نے کرنے ہیں؟ میں آپ کو آپ تو یہ اسکول ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں نا, میں آپ کو پرسوں کی رپورٹ بتاتا ہوں. پاکستان اکنامک سروے کی رپورٹ آئی ہے, انتہائی خوفناک رپورٹ ہے ہائر ایجوکیشن سے متعلق. یہ رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ سال 2025 میں پاکستان کی جو جامعات ہیں ان میں 2,60,000 سے کم داخلے ہوئے. 2,60,000 سیٹیں خالی چلی گئی ہیں, اور پہلا جو ایڈمیشن تھا 2022 میں وہ 22,30,000 بچے پڑھتے تھے پاکستان کی یونیورسٹیز میں, اور اب جو حالت ہے 19 لاکھ بچہ پڑھتا ہے. 2,60,000 بچوں کا ڈراپ آؤٹ ہے. اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ یہ ایجوکیشن سسٹم روزگار نہیں دے رہا, یہ ایجوکیشن سسٹم ان کا پیٹ نہیں بھر رہا. یہ تو رسیدیں ہیں, یہ جو پرائیویٹ ٹیوشن سینٹرز ہیں یہ تو ATM مشینیں بن گئی ہیں. یہ جو پرائیویٹ سکولز اور کالجز ہیں, جب سرکار اپنے اوپر انویسٹ نہیں کرے گی. اب آپ دیکھیے نا ان کی ترجیحات کیا ہیں, یہ لیپ ٹاپ پہ لگے ہوئے ہیں, یہ ای بائکس پہ لگے ہوئے ہیں, یہ اسکوٹیاں بانٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. اچھا یہ بتائیے گا, یہ جو واقعہ ثانیہ جو ہوا کانہ 9 میں, تو اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید اگر یہ تاخیر اتنی نہ ہوتی, 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے کی رپورٹ کی جا رہی ہے, تو شاید کچھ بہتری آتی. اور دوسری طرف اب یہ بھی دیکھا جائے کہ اب برسات کا موسم ہے, تو کتنی بلڈنگز کی انسپیکشن ہو رہی ہے, یا کتنی جو ہے وہ خستہ حال عمارتیں ہیں, کتنے اور ثانے ہونے کی مطلب منتظر ہے قوم. میں بالکل آگے یہی بات کرنا چاہ رہا تھا. میرے دو عزیز جو بھی عبدالرحمان صاحب بات کر رہے تھے, انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی کہ جو ہزاروں کے قریب جو عمارتوں میں اور پرائیویٹ جگہ پہ جو ٹیوشن سینٹر اور جو ایسے ادارے, تعلیمی ادارے یا کوئی بھی ایسی بلڈنگ موجود ہے جہاں پہ جو عوام کا اجتماع جو ہے وہ اکٹھا ہوتا ہے یا عوام جمع ہوتی ہے, ان کو باقاعدہ طور پر چیک کرنا چاہیے. وہی بات آتی ہے کہ یہ ذمہ داری آتی ہے اس, اگر اپوزیشن کے 33 بندے اکٹھے ہو جائے پھر کھڑے ہونے دیں گے. ابھی ذمہ داری آتی ہے یہ ان اداروں پر جن کے بلڈنگ انسپیکٹرز موجود ہیں جو واقعی اچھا تنخواہیں نہیں, اچھی خاصی تنخواہیں لیتے ہیں, مراحت لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پاس سب کچھ حکومت کا موجود ہے, گاڑیاں موجود ہیں, پیٹرول موجود ہے. اچھا وہ پیٹرول اب کم سے کم کام میں لگائیں. اب شاید تھوڑی سی عقل آئے, لیکن پھر بھی اگر آپ دوبارہ سے یہ ایک نیا حادثہ ہونے تک دیکھیں, پھر ایک ہم پھر اس پہ بحث کریں گے. دیکھیں بات سب سے پہلا ذمہ دار اس کا وہ بلڈنگ انسپیکٹر ہے, جس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہاں پہ تیسری بلڈنگ عمارت جو بن رہی, کیونکہ تیسری عمارت بنانے کے لیے باقاعدہ طور پہ اجازت نامہ لائسنس وہ جو ہے ایل ڈی سے اپروو کروانا پڑتا ہے اس کا نقشے کو, ٹھیک ہے. اب یہ تو معاملہ بعد میں آئے گا کہ وہ اپروو تھی کہ نہیں, لیکن بہرحال ایسی یہ حادثہ
कोई पुरानी इमारत गिरने से नहीं आया, नई इमारत बनाई जा रही थी, उसका छज्जा हो गया। आज ये भगवानपुरे वाला जो है वो मसला हुआ है, इसके क्या अपडेट है? ये अभी तक की इतलात के मुताबिक एक जो इमारत है वो बन रही थी, जेर तामीर इमारत थी, तीसरा फ्लोर जो है वो बनाया जा रहा था, तीसरे जेर तामीर, हाँ जी, अच्छा, तीसरा फ्लोर बनाया जा रहा था। तीसरे फ्लोर का जो है, तीसरे फ्लोर की जो है वो एक दीवार गिरी है, जिसकी वजह से ये जो वाकया पेश आया, और अब तक की इतला के मुताबिक एक बच्चा जो है उसमें जो है वो जाँ बहक हुआ है, 8 साल बच्चा। अच्छा, अब्दुल्ला आप नून लीग के हवाले से काफी मालूमात आपके पास होती हैं, ये बताइएगा कि ये जो वैसे तो हमने बिल के ऊपर बड़ा शोरगुल देखा, असेंबली में भी बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ, लेकिन असल बात तो कुछ और थी कि नहीं, कोई तलकात में कोई इशू था, कोई मामला थे जो स्पीकर असेंबली मलिक अहमद खान साहब और जो मुहतरमा मरीम नवाज साहबा या गवर्नमेंट के दरमियान कोई इख्तलाफात आपको सेटल हो गए? कोई एक तस्वीर बड़ी प्यारी आई है। देखिए, ये मुलाकात परसों हुई, ठीक है, और इस मुलाकात में ये नॉर्मल एक मुलाकात देखें, एक ये गैर मामूली थी, हाँ, इस मौजूदा सिचुएशन में ये मुलाकात एक गैर मामूली मुलाकात कहलाएगी, क्योंकि एक बड़ी बात ये थी कि एक बिल पेश किया गया था जिसका बिल्कुल भी स्पीकर पंजाब असेंबली को इल्म नहीं था। गवर्नमेंट को तो पता था ना, ये तो अब नहीं कह सकते गवर्नमेंट को नहीं पता था। उसको लेके तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो स्पीकर पंजाब असेंबली की जानिब से किए गए। वो एक अच्छे सियासतदान हैं और उनकी मुलाकात में काफी ज्यादा फुलवान साहब का क्या बनेगा, मतलब क्या इस बारे में मालूमात क्या आपके पास? किसी का फुलवान साहब का क्या बनेगा, मतलब कोई ट्रांसफर होने जा रही है या कुछ? देखिए, ट्रांसफर तो अभी मुझे नहीं लगता कि किसी की ट्रांसफर जो है वो हो। अभी देखें, ये हम तो स्पीकर की सीट भी ट्रांसफर होते सुन रहे थे, खबरें आ रही थी। नहीं, फिलहाल ऐसा हम जब जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक बिल्कुल सेटल डाउन है, सब कुछ ओके है। मरियम नवाज है, वो पार्टी की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं इसके साथ, और बाकी पार्टी को ये किसी सूरत भी ये उसकी जेब नहीं देता कि वो पार्टी में तो फिरका पैदा करने वाली बात है। अगर कोई सीट तय क्या हुआ वो हमसे आपसे कुछ तय नहीं हुआ, बस जो थोड़े से मामूलात थे जिनमें ये बिल बशमूल बिल जो रवैया था, जो गिला था हमारे स्पीकर पंजाब असेंबली को, उन्होंने अपना गोश को गुजार किया है और सुना है, और आगे अब मिलकर चलने की जो है वो ठीक है। अच्छा, आप मुलाजा आप समाअत कर रहे होंगे, ये जो गुफ्तगू हुई, ये पंजाब गवर्नमेंट बड़ी जो है वो तनकीद का शिकार भी रही बिल को पेश करने में। फिर स्पीकर असेंबली ने कहा कि मुझे पता नहीं। तो ये जो इतनी जो डस्ट है ये क्यों आ रही है, क्या आपका क्या इसमें एनालिसिस है? देखिए अलवी साहब, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। आप पहले इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए कि मलिक अहमद खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब तस्वुर किए जाते हैं, बल्कि बास हल्कों का तो ये ख्याल है कि PMLN की गवर्नमेंट को वापस लाने में भी मलिक अहमद खान तो हम भी शायद हैं। जी, जब PDM की गवर्नमेंट आई थी, उनकी पूरी हिस्ट्री है। और फिर अब ये भी एक इम्प्रेशन क्रिएट हो रहा था काफी सारे हल्कों से कि शायद पंजाब के अंदर जो रिजल्ट आना चाहिए, जो एस्टेब्लिशमेंट टोको रखती है, वो रिजल्ट मरियम नवाज प्रोड्यूस करने में नाकाम है। और अब कुछ बातें इस किस्म की भी चलना शुरू हो गई थी। तो इनिशिएटिव आ गया, और कितनी कामयाबी चाहिए अब्दुलरहमान साहब? आप क्या चाहते हैं, पेरिस बना दें हम? 90 से ज्यादा इनिशिएटिव लिए हैं मैडम CM ने, तो आप क्या कहते हैं एकदम से पेरिस बन जाए? इनिशिएटिव्स का रिजल्ट आपके सामने है कि 14 बच्चे मर रहे हैं, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। आज उसको भी थोड़ी ग्रेड दे, क्या ख्याल है? कंट्रोल नहीं है, पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह कर दिया। इस CM ने जितना कत्लेआम, माशी कत्लेआम किसानों का हुआ है, किसानों को हाथ लगाना चाहिए कि पंजाब चले ये सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन इस वक्त अगर कैटेगोरिकली इस मामले को देखा जाए तो इस वक्त जो असेंबली में शोरगुल हुआ वो क्या मामला सेटल होते नजर आ रहे हैं? ये DPO स्पीकर की लड़ाई थी या नून लीग की स्पीकर के साथ कोई मसला था, क्या इशू है इसमें बताइएगा? देखिए, ये शख्सी इख्तलाफ था, शख्सी लड़ाई थी, और ये लड़ाई इनडायरेक्ट तरीकों से लड़ाई जाती है। लोग खड़े किए जाते हैं, लोगों को तैयार किया जाता है। देखिए, वो सिर्फ ऑपोजिशन की तकरीरें हुई हैं, कैसी वजह तो नहीं हुई? ऑपोजिशन की तकरीरें असेंबली में हुई, इसी वजह से तो नहीं हुई? नहीं, आप इस मामले को समझिए, इस मामले को समझिए कि जो स्पीकर का ऑफिस है, अगर एक DPO स्पीकर ऑफिस को
اہمیت نہیں دیتا, اس کا ریگارڈ نہیں کرتا, اس کے ٹیلی فون کو, اس کی سفارش کو یا اس کی بات کو آن نہیں کرتا, آنر نہیں کرتا, اور اس کو سی ایم آفس سے انسٹرکشن دی جاتی ہے کہ آپ نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کے آرڈرز کو اوبے نہیں کرنا, اور سرپرستی سی ایم آفس سے کی جاتی ہے, اور ایک اسپیکر کو بلائنڈ کیا جاتا ہے, ڈی ویلیو کیا جاتا ہے, تو اسپیکر کے لیے بڑا مشکل ہے. اور ملک احمد خان جیسے بندے کے لیے جو ایک پولیٹیکل ورکر ہے, اور وہ ہلکا بھی ہو ادھر, اور وہی ہلکا بھی ہو اس کا اپنا ہلکا. دیکھیے نا, بات یہ ہے کہ پولیٹیکل اوور سائٹ کی بات کی ملک احمد خان صاحب نے کہ میں پولیٹیکل اوور سائٹ کا, ان کو تو استحقاق کمیٹی میں بلایا بھی کیا جو ہے, وہ ان کی ہیئرنگ بھی ہوئی, اور دیکھیے اس کے بعد میڈیا ٹاک بھی کی, اس کے بعد میڈیا ٹاک بھی ہوئی. دیکھیے ملک احمد خان ایک پڑھا لکھا آدمی ہے, اس کو رولز کا پتا ہے, اس کو اپنی پاور کا پتا ہے, اس کو اتھارٹی کا پتا ہے. وہ کوئی پرچی لے کے, کوئی سفارش لے کے, کسی کے گھر پیدا ہو کے وہ نہیں بنا, وہ پورے پروسیس سے آیا ہے. وہ بھی پولیٹیکل خاندان سے تعلق رکھتا ہے, اس کو پاور ڈائنمکس کا پتا ہے, اور اس کے جو طاقتور حلقے ہیں ان کے اندر رسائی ہے. دیکھیے یہاں پر ایک بیلنس ہمیں کریٹ کرنا پڑے گا کہ آپ, یہ عمران خان صاحب نے بھی یہ غلطی کی, اور یہ غلطی اب مریم نواز صاحبہ بھی کر رہی ہیں. دونوں کہتے تھے کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے, بالکل نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ایم پی ایم اے کو اب تک ٹوکری کر دیں. جو سائلنگ ہے, پولیس کا رویہ ایسا ہے نہیں کہ آپ کو ویلکم کیا جائے, آپ کا جائز کام کیا جائے, تو لوگ ایم پی ایم این کے پاس جاتے ہیں. جب ایم پی ایم این فون کرتے ہیں تو وہ پھر آگے میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. استحقاق کمیٹی میں اکثر ہم دیکھتے ہیں میٹنگ ہوتی ہیں, بھلے وہ سمیع اللہ خان صاحب جس کو چیئر کر رہے ہو یا علی عدل گیلانی صاحب کر رہے ہو, ایم پی ایس کو بڑی شکایت ہے. ہم اسمبلی آپ بھی جاتے ہیں, ہم بھی اکثر جاتے ہیں, وہاں پہ جو سائلین کی طرح مرد کے ساتھ وہ ایم پی ایز ہوتے ہیں کہ ان کی بیوروکریسی جو ہے نا وہ سنتی نہیں. تو اس میں اب کیا یہ مسئلہ حل ہوگا کہ صرف ایک علاقے قصور کا اگر مسئلہ نہیں ہے, تو اگر پورے پنجاب کا مسئلہ ہے تو سارے ایم پی ایم این اے تو اسی طرح پریشان ہیں. بالکل, آپ نے جیسے یہ تو ملک صاحب بول گئے, لیکن وہ تو بولتے بھی نہیں بیچارے. بالکل, پولیس کے رویے سے اور پولیس کے ساتھ دیگر محکموں سے, جتنے بھی محکمے ہیں پنجاب کے, ان کی کارکردگی بتانے کی ضرورت نہیں ہے, سب کے سامنے ہی ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ کسی کا جائز کام بھی کرنے کے لیے آپ کو سفارش جو ہے بہت ضروری جو ہے, سفارش کے بغیر جائز کام بھی جو ہے پاکستان میں معذرت کے ساتھ یہ ایک افسوسناک بات ہے, لیکن کہنا پڑی ہے کہ نہیں ہوتا. اور اس کے لیے آپ بھی اسمبلی جاتے ہیں, میں تو اسمبلی کا ریگولر جو ہے وہ دیکھ بھی رہا ہوں کہ واقعی میں نے دیکھا ہے کہ کئی ایم پی ایز جو ہیں وہ شکایات کا بار لے کے جو ہے 71 طریقے جمع ہوئی ہیں پولیس کے خلاف. چلو وہ اپوزیشن کی طرف سے بھی آئی, اور اپوزیشن بھی ایم پی اے ہیں, پارلیمنٹرین ہیں, نمائندے, اور یہاں تک کہ حکومتی جو ایم پی ایم پارلیمنٹرین ہیں, جو حکومتی ایم پی ایم این ایز موجود ہیں یہاں پہ, ان کی بھی باتیں, ان کے بھی کام جو ہیں کروانے کے لیے ان کو بھی سفارشات, ان کو بھی بار بار کرنا پڑتا ہے. منسٹرز کے ساتھ بھی ہمارے کام جو ہے. بجٹ میں تاخیر کیوں ہو رہی, بجٹ پاس ابھی تک نہیں ہو سکا, ایک بڑا یہ تو محل میں کوئی ابھی نیا کوئی تاریخ رقم ہوئی جا رہی, کیا مسئلہ ہے؟ اچھا, بجٹ کی جو سیشن تھا نا وہ 10 محرم سے پہلے سٹارٹ کیا گیا تھا, اس کے بعد چھٹیاں بیچ میں جو ہیں وہ شامل آئیں, پھر سیٹرڈے سنڈے کو بھی اجلاس جو ہے, پھر مالی سال ختم ہو گیا ہے, وہ آتا رہا, بیچ میں چھٹیوں کے باوجود سیٹرڈے سنڈے کو بھی اجلاس جو ہے وہ طلب کرتا کیا گیا. ایک بجٹ جو ہے اس کا باقاعدہ ایک پروسیجر ہے, جب پنجاب اسمبلی میں بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو اس کے لیے بحث کے لیے بھی دن جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں. بہت بحث ہو گئی ہے نا, اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ خبر کیا ہے. اب جو نیا اب دوبارہ سے جو بجٹ کی تاریخ دی گئی ہے, اس پہ امید ہے کہ بجٹ جو ہے وہ پاس کر دیا جائے گا. تاخیر کی گئی ہے پنجاب کی جانب سے, شاید تیاری مکمل نہیں تھی, کر دی گئی تھی تیاری مکمل. یہ حقیقت ہے, اگر تیاری ہوتی تو بجٹ وقت پہ آتا, تیاری جو ہے وہ تیاری کرنے میں لیٹ رہی پنجاب حکومت. آخری سوال عبدالرحمان صاحب کے, دیکھیں پنجاب کا بجٹ ابھی تک جو ہے وہ منظور نہ ہو سکا, باوجود کہ اس بجٹ سیشن جو ہے وہ جاری تھا, اور تقاریر بھی آپ نے سنی ہوں گی, اور کچھ آگامہ خیز بھی سیشن ہوئے. بجٹ ابھی تک پاس نہیں کر پا رہی گورنمنٹ پنجاب, کیا کہیں گے؟ دیکھیے, گورنمنٹ کو بجٹ پاس کرنے میں کوئی آر نہیں ہے, ان کے پاس نمبر پورے ہیں. جو واقعہ ملک احمد خان صاحب کا تھا اس کی وجہ سے یہ چیزیں مزید ایکسٹینڈ ہو گئیں. ملک احمد خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ اپوزیشن کی تقریروں کو مختصر کروائیں, اور جو وزراء تھے وہ پیش ہونے کے لیے تیار نہیں تھے, وہ سوالات کے جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھے.
اس پر بھی ملک احمد خان صاحب نے ریئیکٹ کیا اور گورنمنٹ کو مجبور کیا کہ وہ آ کر پارلیمنٹیرینز کے سوالات کے جوابات دے. گورنمنٹ اپنے بجٹ کو ڈیفینڈ کرنے میں ناکام تھی. اور پھر ایک سائیڈ لائن کے اوپر جو سٹوری چل رہی تھی وفاق اور صوبوں کے درمیان جو وسائل کی تقسیم کا فارمولہ ہے اس پر بھی بہت ساری نئی ڈیمانڈز اور نئی چیزیں ہمیں سننے اور دیکھنے کو مل رہی تھی. اگرچہ پنجاب نے اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ پر ایک بہت بڑا کٹ لگایا ہے, پنجاب نے وفاق کو ایک بڑی رقم دینے کی کمٹمنٹ کی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ورلڈ بینک کی طرف سے بھی آج ہیڈ لائنز لگی ہیں تمام اختیارات جی کہ آپ آبادی کی بنیاد پر جو وسائل کی تقسیم ہے اس آبادی کے فارمولے کو بھی آپ نکالیں تو پنجاب کے اندر جو اکنامک سٹرکچر ہے اس کو ری شیپ کیا جا رہا ہے. لیکن یہاں پر اس بات کو آپ ضرور سمجھ لیجئے کہ وزیر خزانہ کا اس ملک کے ایم پی ایز ایم این ایز کا اس بجٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بابو بیوروکریسی کا کھیل ہے. بہت شکریہ عبد الرحمان صاحب آپ کی قیمتی وقت کا. تفصیلاً گفتگو ہوئی آج پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے, ثانیہ کانا کے حوالے سے, اور آج تازہ ترین جو باغبان پورہ میں افسوسناک واقعہ ہوا ہے اس کے علاوہ ہم نے بات کی آج ایران, امریکہ اور جو قطر اور پاکستان کی موجودگی میں جو مذاکراتی عمل ہے وہ جاری ہے اور اس کا ایک دور کامیاب ہوا اور اگلے دور کی جو تاریخ ہے اس کا انتظار ہے. خبریں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ پاکستان میں ہو, یہ خبریں بھی آ رہی تھی, لیکن جمعے کا انتظار جو ہے وہ پاکستانیوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے, جمعہ پڑھنے کا بھی اور اس کے بعد پیٹرول کی پرائسز کے حوالے سے بھی وعدہ کر چکی ہے گورنمنٹ پہلے بھی کہ پیٹرول کی پرائسز میں واضح کمی ہوگی, لیکن پچھلی دفعہ ناگزیر وجوہات ہم کہیں گے کی وجہ سے جو ہے وہ نہ ہو سکی, لیکن اس دفعہ قوم بڑی توقع لگائے بیٹھی ہے کہ اس دفعہ کئی سفیشینٹ ہینڈسم اماؤنٹ میں جو ہے وہ کمی ہوگی پیٹرول کی. ہم اپنے مہمان شعیب کاظم صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ